السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست سید عباس گیلانی کینیڈا ٹورنٹو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ایک اہم ویڈیو آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں اور میں پاکستانی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2024 کا جو الیکشن ہے اس میں کون وزیر اعظم بنے گا اور اس کی کیا پوزیشن ہوگی اور کس قدر مضبوط وزیر اعظم ہوگا۔ اس کے بارے میں آپ میری شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو دیکھیں گے تو خوب انجوائے کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی طرح سے بھی جو رزلٹ انہوں نے لیا ہے، نون لیگ والوں نے اور پی ٹی آئی والوں نے حاصل کیا ہے، اور اس میں بے شمار باتیں سننے کو مل رہی ہیں اور بڑے تحفظات ہیں دیگر پارٹیز کو، وہ قطع نظر ایک سائڈ پہ رکھ کے میں بات کرنے جا رہا ہوں آپ کو۔ بات یہ ہے کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ اس میں کس پارٹی نے کیا کھویا کیا پایا۔ تو سب سے پہلے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جناب محترم عمران خان صاحب نے 2024 کے الیکشن میں پایا ہی پایا ہے، کچھ کھویا نہیں ہے، کیونکہ ہم اوورسیز ہیں، یہاں بیٹھ کے تجزیہ کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، دنیا گھومتے ہیں، تو ہم یہ الیکشن کو خیر جس طرح سے بھی ہے یہ کیے گئے ہیں یا کرائے گئے ہیں اس میں میں نہیں جاتا، مگر بات یہ ہے کہ پکڑ دکڑ کے باوجود، زیادتیوں کے باوجود اور اس قدر بے چینیوں کے باوجود اگر جناب محترم عمران خان صاحب نے اس قدر کامیابی سمیٹی ہے تو ان کی شہرت بھی بڑی ہے اور ان کا رتبہ، عزت، احترام، محبت، پیار بھی بڑا ہے، اور پوری دنیا خاص کر انٹرنیشنل میڈیا نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ عمران خان جیسا لیڈر دنیا میں نہیں ہے جس کو باندھ کر جیل میں پھینک دیا گیا ہے اور ان کے لوگوں کو پکڑ دکڑ کے ساتھ مصیبتوں کے ساتھ دوچار کیا گیا، اور ان کے جو ورکرز ہیں، ان کے جو لورز ہیں، انہوں نے بھرپور طریقے سے گھروں سے نکلنے کے بعد انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا اور اپنی پارٹی کو ایک خاص حد تک کامیاب کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب بات کرنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اگر بات کی جائے تو جو باتیں ہو رہی ہیں، وہ جو سیٹیں جیت چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب محترم گوہر صاحب کہ ہمارے پاس 170 کے اعداد ہیں سیٹ کی کامیابی کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے، تو وہ تو پھر کورٹ سے ان کو ثابت کرنے پڑے گا، سارا کچھ چلتا رہے گا۔ موجودہ پوزیشن بھی ان کی نیشنل اسمبلی میں نمایاں نظر آئی ہے، ایک نمبر پر پارٹی آئی ہے، اور جو 45 جو کیا کہتے ہیں فارم ہوتا ہے وہ بھی ان کے کینڈیڈیٹ کے پاس موجود ہیں، جس میں وہ آسانی سے کورٹ میں جج کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ جج صاحب جی آر او نے ہمیں پرووائڈ کیا تھا اس ٹائم سائن کے ساتھ، تو ہم ان حلقوں میں کامیابی کے ساتھ ہم کنار ہوئے تھے، تو وہ تو خیر تسلیم کرنا پڑے گا ان کی، مطلب جس طرح سے بھی کر لیں اس میں تو پھر آر او کو بھی پریشانی آئے گی، یہ کورٹ میں جائے گا، اس کو سزا ہونے کے بھی چانس ہوں گے۔ خیر بات تو ہوگی۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے شہرت، عزت، پیار، محبت اور رتبے میں اور اپنا ذمہ داریوں میں، خاص کر ایمانداری میں، ہر طرح سے عزت کمائی اور فائدہ ہی فائدہ لیا اس الیکشن میں، اور جو دوسری پارٹی ہیں انہوں نے کھویا ہی کھویا۔ مثلا نون لیگ کی جو بات ہو رہی تھی وہ 20 سے 22 سیٹیں کی، جو ہمارے سینئر تجزیہ کار ہے، جو ہمارے نمائندے ہیں، دو شباب صحافی پاکستان میں موجود، جو بڑے قریبی ہیں ان لوگوں کے، انہوں نے بتایا کہ ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، 20 سے 22 سیٹیں ان کے پاس تھی، اس لیے جو الیکشن بھی روک دیا گیا۔ الیکشن روکنے کے بعد جو صورتحال ڈفرینٹ ہوئی، کیونکہ اس میں بہت سارے سینئر دوست اب آج کل سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں، اس میں میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، بلکہ بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف تو قطعی وزیر اعظم نہیں بنیں گی، نہ مجھے بنتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو میں ویڈیو پہلے ہی ڈال چکا کہ جناب محترم میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان 2024 میں نہیں بنیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ پکڑ دکڑ کے اگر جس طرح سے بھی کرے یا منٹر سماجتے کے بعد اگر وزیر اعظم نون لیگ سے بنا تو وہ میاں شہباز شریف بنے گا، اور مگر میاں شہباز شریف صاحب بھی اگر بنے تو وہ اس قدر کمزور وزیر اعظم ہوں گے، نہ تو آئی ایم ایف ان کے ساتھ کوئی ڈیل کرے گی، نہ کوئی انٹرنیشنل ادارہ جو آپ کے دو سباب ممالک ہیں وہ بھی اعتماد کریں گے، کیونکہ وہ جو گورنمنٹ ہوگی وہ اس طرح سے ہوگی جیسے ڈمی گورنمنٹ ہے، اور جو بیساکھیوں پہ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں عزت نہیں ہوتی۔ اب مقصد یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم ہی بننا ہے، وزیر اعظم بننے کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ملک کو چلایا جاتا ہے،
آپ نے پارٹی کو بھی لے کر چلنا ہوتا ہے، آپ نے ملک کو بھی لے کر چلنا ہوتا ہے، آپ نے اپنی اکانومی کو، آپ دیگر معاملات، فارن افیئر پالیسی کو، سب معاملات میں کامیابی سے ہمکنار کرنا ہوتا ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب محترم آصف زرداری صاحب نے کیا کھویا کیا پایا۔ آصف زرداری صاحب نے پایا ہی پایا ہے۔ دیکھیں انہوں نے اپنی پوزیشن پارٹی کی پہلے سے بہتر کی ہے، اور وہ کوشش کریں گے اس رولے گولے میں کہ وہ حکومت نہ دلوائیں اپنے ممبر کو۔ ویسے تو بلاول بھٹو بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے، مگر وہ میرے خیال میں دانشمندی سے فیصلہ لیتے ہوئے کوشش کریں گے کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم نہ بنایا جائے، کیونکہ بات یہ ہے کہ جتنے لوگ آپ کے میکسیمم ساتھ جڑیں گے، ان کے تحفظات ہوں گے، ان کے نخرے کون اٹھائے گا؟ اگر آپ نخرے نہیں اٹھائیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ مار کھا جائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب نے سیٹیں انکریز کی ہیں، پنجاب میں بھی، دیگر علاقوں میں، بلوچستان میں بھی بہتری ہے ان کی، سندھ میں تو خیر ان کی ہولڈ ہوتا ہے ہمیشہ، اس دفعہ حکومت آسانی سے بنا لیں گے سندھ اسمبلی میں۔ جہاں تک پنجاب میں بھی انہوں نے 10 سیٹیں لے لی ہیں، تو 10 سیٹوں کے ساتھ بھی وہ ہو سکتا ہے ان کا گورنر بھی بن جائے، یہ میری پریڈکشن ہے وقت سے پہلے۔ بلکہ بات یہ ہے ایک کمزور وزیر اعظم بننے سے کیا ہوگا کہ آنے والے وقت میں نون لیگ تباہ ہو جائے گی، مزید خراب ہو جائے گی، یہ 10 سیٹیں بھی نہیں لے سکے گی۔ میں سمجھتا ہوں ان کی سیاسی ساکھ، میں سیاسی ساکھ کے والے سے کام کروں، کیونکہ جب یہ اپنا ٹینور میں کام کر کے آگے نکلیں گے تو یہ کیا ڈیلیور کریں گے؟ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اور ان کو جو سب سے بڑی بات ہے کہ عمران خان صاحب تو کبھی بھی نہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھے گا اور نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے گا، اور اس کی جو بیس ہے کامیابی شہرت کی وہ یہی ہے کہ یہ ان کے اینٹی جا رہا ہے، اور ان کو اپنا سیاسی حریف تو سمجھتا ہے، مگر وہ ان کو کرپٹ اور بے ایمان لوگ سمجھتا ہے، ان لوگوں کو مشمار کرتا ہے، ان دو پارٹیز کو، پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو۔ کبھی بھی ان کی پارٹی جو ہے وہ ان سے الحاق نہیں کرے گی، اور وہ مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کرنے میں ہی بہتری تصور کریں گے۔ اور خاص کر میں آپ کو بتا دوں، اگر وہ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو بڑا ٹف ٹائم دیں گے۔ اچھا ایک بات ہے فرینڈس، پی ٹی آئی آرام سے گورنمنٹ بنا سکتی، اگر زرداری کی تو ہمیشہ وش ہے کہ میں پی ٹی آئی مطلب کسی نہ کسی طرح میں اچھے اقتدار میں رہوں، تو آصف زرداری سے مراد یہ ہے کہ وہ تو ان کی وش ہے، میں ذاتی اپنی میری رائے ہے، اپنی آبزرویشن ہے، مگر میرے خیال میں پی ٹی آئی والے کبھی بھی زرداری صاحب کو، آصف صاحب کو نہیں اس طرح سے ویلکم کریں گے کہ وہ ساتھ میں آ کے گورنمنٹ بنانے میں ان کا ساتھ دیں۔ اگر وہ پی ٹی آئی ایسا کرتی تو اس کی پوزیشن خراب ہوئی، عوام میں جو اس کا ایک بنا ہوا ہے امیج وہ خراب ہو جائے گا۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، اور یہ حکومت کتنی چلے گی؟ سال 1.5 سال میکسیمم، اور آخر کار ان کو الیکشن کروانے پڑیں گے، تو الیکشن کے بعد ببر شیر تو ابھی باہر آ جائے گا۔ دیکھیں ابھی 12 مقدمات میں 9 مئی کے جناب محترم عمران خان صاحب اور جناب محترم شاہ محمود رشید صاحب کی ضمانتیں ہوئی ہیں، اور یہ آج کل میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے دونوں محترم جیل سے باہر ہوں گے اور پاکستانی عوام میں ہوں گے۔ تو ان کو دیکھیں حکومت بنانے کے بعد آپ آسانی سے کیسے بیٹھ سکیں گے؟ عمران خان صاحب بہت مشکل کویسچن ہے ان کے لیے، وہ باہر آئے گا، آپ کو پتہ ہے کہ ایک آواز دے گا تو دھرنا کہاں بیٹھ جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو گھاٹا ہی گھاٹا ہے، ان کو ناکامی ہے۔ اگر انہوں نے پکڑ دکڑ کے منتل سماجتوں سے اگر شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا بھی لیا تو ناکام وزیر اعظم ہوگا۔ آئی ایم ایف کبھی ڈیل نہیں کرے گی اس کے ساتھ، اور نہ ہی کوئی ادارے انٹرنیشنل، دیکھیں میری بات، انٹرنیشنل اداروں میں، میں بھی جرنلسٹ ہوں، یہاں پر شور کر رہے ہیں کہ یہ جو ہو رہا تھا، آئی مین جو رزلٹ تھا انہوں نے روکا، اور اس کے بعد پھر نیکسٹ ڈے ہی ہو گیا تھا، تو انہوں نے دوبارہ اناؤنس کیا۔ تو یہ متنازع اس قدر ہے کہ جو باتیں بنا رہے ہیں، اب میں کیا بتاؤں گا آپ کو، کسی طرح سے بھی عزت نہیں ہے ان لوگوں کی۔ اور یہاں میں خاص کر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، میں تو فیوچر میں مسلم لیگ نون کا فیوچر بالکل نہیں دیکھ رہا۔ اگر یہ اقتدار میں آتے ہیں اور یہ اپنا وزیر اعظم شپ کو انجوائے کریں گے بھی، تو شہباز شریف صاحب کریں گے، میرا ذاتی رائے ہے۔ شہباز شریف کے علاوہ کوئی وزیر اعظم نہیں بنے گا نون لیگ پارٹی میں، کیونکہ ان کی کچھ معاملات میں کمپرومائز ہے کئی دوستوں سے۔ تو لہذا گزارش ہے کہ پی ٹی آئی کے لیول سے میری آخر میں گزارش ہے
کہ جو بھی ہوا سو ہوا آپ کے سامنے ہے، اور ابھی تو انہوں نے عدالتوں کورٹ میں جانا، تو وہ ٹف ٹائم دے گی پی ٹی آئی. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا جو 170 کا فگر شو کر رہی ہے کہ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس پروف ہے، 45 فارم موجود ہے. اور تو اس مناسبت سے آپ دیکھیے گا بڑا ٹف ٹائم ہوگا، اور ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں نیشنل اسمبلی میں بڑھیں گے. ہو سکتا ہے عدم اعتماد کی شکل میں. دیکھیں میں نے کہا تھا ضمنی الیکشن میں جائیں گے میاں عمران خان صاحب، تو ضمنی الیکشن کو جیت کر جب یہ تشریف لائیں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، چند مہینے کی بات ہے، ود ان فیو منتھس تو یہ عدم اعتماد میں جا سکتے ہیں. اور یہ فار ایور اگر ان کے ممبرز، اگر کیا ان کے پاس جو پروف ہیں، وہ جو میرے سورسز رائے بتاتے ہیں کہ 168 چاہیے ہوتے ہیں حکومت بنانے کے لیے، ان کے پاس ان سے زیادہ ہیں. تو اگر یہ سارے ممبر کورٹ ہمارے جج صاحبان اگر خصوصی